बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें अडयाला जेल से इस वक्त सामने आ रही हैं, जिसने तहलका मचा कर रख दिया है और नई आग भड़की है, नई चिंगारी जो है वो उठी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जुमेरात का दिन, और जुमेरात का दिन जो है वो जेल के क़वायद-ओ-ज़वाबित के हवाले से मुलाकात का दिन होता है। और इमरान खान की सियासी कमेटी के 6 लोग आज उनसे मुलाकात करने गए, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। 4 घंटे तक इंतजार किया गया, लेकिन सवाल ये है, और जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, और असल खबर जो मैं कह रहा हूं कि कुछ और निकली है, तो वाकईतन कुछ और निकली है। इमरान खान ने अपने लोगों से मिलने से इनकार क्यों कर दिया है? इस वक्त अडयाला जेल के अंदर क्या चल रहा है, पस पर्दा क्या चल रहा है, और इस वक्त इमरान खान क्या सोच रहे हैं, और फिर दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। ये अब तक का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आप कह लें, आप कुछ भी कह लें, ये ब्रेक थ्रू अभी नहीं हुआ। अगर आप कुछ कह रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं कि जनाब हर चीज़ तय हो गई है, इमरान खान मान गए हैं या इस्टेब्लिशमेंट मान गई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन क्या कुछ अंदर हो रहा है, इस पर डिस्कशन हो सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि असल खबर क्या है, अडयाला जेल के अंदर क्या चल रहा है। और फिर दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ ने जनाब कुल्हाड़ा चला लिया है, और अपने पाँव पर कुल्हाड़ा चलाया है। तहरीके इंसाफ जो है वो उसके अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या करना चाहते हैं, पीछे की मौजूद क़यादत क्या कर रही है। तो तीसरी अहम खबर पर जो बात करनी है जनाब शहबाज शरीफ के हवाले से, कि उन्होंने आज कौम को एक बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे अहम खबर सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से कि उनकी तबीयत नासाज हो गई थी और वो कराची के हॉस्पिटल में जनाब उनको एडमिट किया गया था। अब उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है, और वो जल्द जो है वो अपने घर उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, और खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स में भी बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। जरदारी साहब को इलाज के लिए नवाब शाह से कराची मुंतकिल करना अच्छा फैसला था। शोबा इन्फेक्शन और डिजीज़ के माहिरीन रोज़ 3 मरतबा सदर आसिफ अली जरदारी का मुआयना करते हैं। उम्मीद है कि सदर मुमलिकत कुछ दिनों में हॉस्पिटल से छुट्टी उनको दे दी जाएगी। तो ये जनाब अच्छी खबर है। अल्लाह ताला उनकी सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी खैर करे। देखें, सेहत के ऊपर कोई सियासत इस वक्त नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी है, आपका जान दुश्मन क्यों ना हो। सियासी इख्तलाफ तो फिर होते रहते हैं, वो तो एक तरफ है, लेकिन आप इनकी सेहत के ऊपर कोई सियासत नहीं कर सकते। मैं देख रहा था कि बहुत सारे सोशल मीडिया सेल्स जो हैं वो जनाब अजीब किस्म की चीज़ें इनके हवाले से शेयर कर रहे थे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है कि आप इनके ऊपर सियासी इख्तलाफ करें, आप इनके ऊपर सियासी तौर पर तनकीद करें, नजरियाती तौर पर तनकीद करें, लेकिन आप इनकी सेहत के ऊपर जो है वो कोई सियासत नहीं कर सकते। तो उस पूरी सिचुएशन में जनाब आज इमरान खान साहब के हवाले से खबर दूंगा। सबसे पहले शहबाज शरीफ के हवाले से खबर आप सुन लें कि आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जनाब आप कुछ भी कह लें, वो जनाब आज उन्होंने कौम से खिताब किया, आज एक तकरीब हुई, और कल रात से बताया जा रहा था कि वो कौम को एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे, एक बड़ा तोहफा देंगे। ईद के मौके पर इस तोहफा जो है वो दिया जाएगा। तो आज उन्होंने कीमतों में, बिजली की कीमतें जो है उन्होंने कमी का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने ये क्रेडिट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को दिया। उन्होंने कहा कि जदोजहद और मेहनत की अजीम कुर्बानी की कहानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बगैर नामुकम्मल रहेगी। उनका कलीदी किरदार रहा है। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए उनकी कोशिशें अल्लाह के यहाँ मंजूर हुई हैं। अब वो जनाब उन्होंने सारा क्रेडिट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया, और हुकूमती लोग भी ये क्रेडिट उनको देते हुए नजर आए। तो ये क्रेडिट क्या है कि जनाब 7 रुपए तक जो घरेलू सार्फिन है और जो सनती सार्फिन है उनके लिए 7.5 रुपए तक बिजली को सस्ता कर दिया गया है। और ये अच्छी खबर है कि चले कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। लेकिन कौम का सवाल जो है वो आप जानते हैं कि कौम क्या सवाल कर रही है, वो मैंडेट मांग रही है, कुछ भी मांग रही है, लेकिन एक बड़ा तोहफा है, एक बड़ा सरप्राइज है। तो आज ईद के दिन जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया है। चलें, खैर अच्छी खबर, और आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के हवाले से जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि सबसे पहली खबर कि आज सियासी कमेटी के कुछ अहम लोग इमरान खान से मिलने गए, जिसमें उमर अयूब अपोजिशन लीडर है नेशनल असम्बली में, उसके अलावा जनाब आलिया हमदा साहिबा गई, शिबली फराज साहब जो अपोजिशन लीडर है सेनेट के अंदर, और नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो आज अडयाला जेल इमरान खान से मिलने गए। 4 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन इस कमेटी को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि अदालती ऑर्डर मौजूद था, और आज जुमेरात जो है वो मुलाकात का दिन था, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। तो ये इस पर सवालात हो रहे हैं कि जब आप अली अमीन गंडापुर को लंबा अरसा इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दें, बैरिस्टर सैफ जब इमरान खान से मिल सकते हैं, तो जनाब ये लोग इमरान खान से क्यों नहीं मिल सकते? क्या इमरान खान साहब को वाकईतन उनको ये मुलाकात की इजाजत नहीं है, या फिर इमरान खान साहब ने खुद इनसे मुलाकात करने से इनकार किया हुआ है? मैं आपको बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूं। खबर जनाब मेरे एज पर माय जर्नलिस्टिक असेसमेंट
یہ میں جو ہے وہ انکنفرم بھی ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن ایز پر مائی اسسمنٹ کہ عمران خان صاحب اب ان سے ملنے سے گریز کر رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں اگر علی امین گنڈا پور صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ معاملات کو طے کریں تو ڈیفینیٹلی عمران خان بھی چاہ رہا ہوگا کہ میرے معاملات طے ہونے چاہیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کسی اور سمت کے اندر جائیں اور صورتحال کو ٹیکل کیا جائے، کیونکہ اس وقت سسٹم کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طاقت کو ثابت کر دیا ہے. آپ ان سے کتنا لڑ سکیں گے، کتنا لمبا عرصہ لڑ سکتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. دیکھیں اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ عمران خان کے اعصاب ٹوٹ گئے ہیں، آپ ان کی موجود قیادت کے حالات دیکھ لیں کہ ان کے اعصاب ٹوٹتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے. وہ احتجاج کے حق میں نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم احتجاج کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تو حاصل وصول سیاست کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب ان سے مل رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں مل رہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب کیا خود چاہتے ہیں کہ وہ معاملات کو طے کر رہے ہیں؟ تو ایک یہ خبر ہے کہ آج یہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور دوسری جانب جو اڈیالہ جیل سے اصل خبر آئی ہے وہ جناب کیا ہے؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ عمران خان نے بیرسٹر صاحب اور علی امین گنڈا پور کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کریں، جا کر ان سے معاملات کو طے کریں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے اس خبر کی تردید کر دی، لیکن چیزیں کہیں نہ کہیں ہوئی ہیں، ملاقاتیں تو ہوئی ہیں، اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ تو پس پردہ ہو رہا ہے. اب علی امین گنڈا پور ایک اور اہم ملاقات عمران خان صاحب سے کریں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب بیرسٹر صاحب نے بھی جناب کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسا کوئی ٹاسک جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا، انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے. آج نیوز کے مطابق جناب انہوں نے بیرسٹر صاحب نے اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب نے کوئی ٹاسک نہیں دیا، اور میڈیا اس پر بغیر تصدیق کیے ذرائع سے جو خبریں مل رہی ہیں وہ خبر دینے سے گریز کرے. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوششیں بند کرنی ہوں گی، کیونکہ پی ٹی آئی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا. چلیں، لیکن تردید آ رہی ہے، لیکن تردید آتی رہے، جو مرضی ہوتا رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خبر بھی ہے، آج اخبار کی خبر ہے، ذرا آپ سکرین پر بھی دیکھ لیں کہ آج لکھا گیا ہے کہ عمران خان پھر اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پر، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں پیش اب تک معاملہ خفیہ رکھنے پر اتفاق. عمران خان کی وزیر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو ہدایت. اخبار کی خبر ہے، اخبار جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایک ایک لائن جو ہے وہ مینیجڈ ہوتی ہے، وہ کسی کی مرضی کے بغیر یہ لائن نہیں لکھی جا سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے تو ہوا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، اور یہ لائن جو ہے لکھی گئی ہے کہ عمران پھر اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کے اوپر. اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجود لیڈرشپ ہے، وہ جو گراؤنڈ کے اندر موجود ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے اپنے پاؤں پر لڑائی چلا لی ہے، وہ جناب خبر کیا ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی موجود قیادت کے خلاف سوشل میڈیا کھڑا ہو گیا. سوشل میڈیا ان کو کمپرومائز کہتے ہیں، اس کو لے کر پی ٹی آئی کی موجود قیادت بہت جو ہے وہ پریشان ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت مذاکرات بڑے امپورٹنٹ ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، ملک کے مفاد کے اندر ہیں. لیکن سوشل میڈیا پر کیا کریں؟ جو آپ نے لچے لفنگے پال لیے ہیں وہ ہر بندے کو گالی دیتے ہیں، وہ اپنے ماؤں بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہ جو گالیاں، یہ جو کلٹ بن گیا ہے، اس کو رکنا چاہیے. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ان سے بڑی تنگ ہے، اور دس از دا مین ریزن کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی. ان کی کشتی جو ہے وہ بیچ منظار کے اندر پھنسی ہوئی ہے، وہ نہ ادھر ہو رہے ہیں نہ ادھر ہو رہے ہیں، نہ وہ لڑائی چاہتے ہیں، نہ وہ جناب انگیجمنٹ کر رہے ہیں، نہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں، نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں. یعنی کہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کو کرنا تو کرنا کیا ہے. وہ سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے لے رہے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا دباؤ ایک تو ختم کرنا ہوگا، اس پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب نہیں ہوئی، اور اوورسیز بھی کچھ نہیں کر پائے. امریکہ سے بڑی جو ہے وہ جناب ان کو امید تھی کہ امریکہ جو ہے وہ کچھ کرے گا. اب امریکہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی ہلچل جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی وہ امیدیں ساری ٹوٹ گئی ہیں، کیونکہ امریکہ کیا خان کو سپورٹ کرے گا کہ جب افغانستان اور ایران کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ یہاں پر کرنا چاہتا ہے اور عمران خان ان پالیسیز کے خلاف ہے، تو امریکہ ڈیفینیٹلی عمران خان کے خلاف کھڑا ہوگا. تو امریکہ کی طرف سے بھی عمران خان کے حوالے سے آئندہ کچھ دنوں کے لیے بھی یا آگے بھی ان فیوچر بھی کوئی اچھی خبر جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری قیادت کے اوپر پورا سوشل میڈیا تنقید کر رہا ہے، یہ رکنی چاہیے اور یہ ضرور رکنی چاہیے. اس سے ملک میں استحکام آئے گا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بینیفٹ ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نہیں مان رہا، قیادت مان رہی ہے لیکن سوشل میڈیا نہیں مان رہا. اب قیادت کو سوشل میڈیا روکنا ہوگا، اور پھر دوسری جانب یا تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ مان لیں، ساری باتیں مان لیں، ان کو ماننی بھی چاہیے سیاسی استحکام کے لیے کہ عمران خان صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے، معاملات کو طے کرنے چاہیے، کیونکہ چیزیں بڑی مختلف ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آ رہا، نہ احتجاج کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کی موجود قیادت کہہ رہی ہے
کہ عوام ہمارے ساتھ نکلنے کو تیار نہیں ہے, ہم عوام کو نہیں نکال سکتے ہیں, مومنٹم نہیں بن رہا. عوام تو عمران خان صاحب نکال سکتے ہیں ان کے مطابق, لیکن عوام ہمارے ساتھ نکلنے کو تیار نہیں ہے, نہ سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے معاملات کو طے کریں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں, لیکن سوشل میڈیا جناب ان کو نہیں کرنے دے رہا. جنید اکبر صاحب کو لایا گیا, جنید اکبر جو ہے وہ جناب فلاپ ہو گئے. اندرونی اختلافات پی ٹی آئی کے جو ہے وہ شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی حالیہ حماد اطہر اور اعظم سواتی والا اور پھر بابر سلیم سواتی والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب موجود قیادت جو ہے وہ چاہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ عوام کا ہم پر اعتماد نہیں رہا, عدلیہ کنٹرول ہو گئی 26ویں ترمیم کے بعد, اور پھر امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا, احتجاج ہم نہیں کر پا رہے. تو اس پوری سچویشن میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سوشل میڈیا آ کر کھڑا ہوا ہے. اب آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں, عمران خان کو پتا ہے کہ وہ اب آئسولیشن میں چلے گئے ہیں, وہ اب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس پوری سچویشن میں گنڈاپور اور بیرسٹر صاحب عمران خان کو منانے گئے کہ جناب کوشش مزید کریں. پھر خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے لیے وہاں جا کر بات کریں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پوری سچویشن میں عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پر ون ون سچویشن کس کے پاس ہے؟ ون ون سچویشن ہے سسٹم کے پاس. اب آپ حقیقت کے اندر بات کریں, سینٹیمنٹس چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کے جذبات کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سینٹیمنٹس جو ہیں وہ چیزیں مختلف ہو گئی ہیں. جذبات کے ساتھ فیصلے نہیں ہوں گے, نہ جذبات کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. جذبات کے ساتھ آپ اپنے انر سیٹسفیکشن تو کر سکتے ہیں, لیکن فیصلے اپنے حق میں نہیں لے سکتے. سسٹم پر طاقت سسٹم کی اس وقت موجود ہے. سسٹم نے بتا دیا پی ٹی آئی کو جناب آپ زیادہ دیر تک ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے, آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. عمران خان کی سٹیٹمنٹ آپ کل کی اٹھا کر دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ میں ملک کے مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. اب ان کو نظر آ گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں. تو اس ساری سچویشن میں آپ ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اب نخرے کرے گی. وہ کہے گی جناب میں نے عمران خان سے بات نہیں کرنی, اس وقت عمران خان صاحب تھوڑا سا مزہ چکھیں اور وہ جیل کے اندر ہیں, ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. لیکن چیزیں ہو رہی ہیں, امریکہ سے اوورسیز وفد آیا, جو رپورٹ ہوئی, اور پھر علی امین گنڈاپور بیرسٹر صاحب بھی گئے. تو اس ساری سچویشن کو اگر آپ یہ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنی شرائط پر بات ہی عمران خان سے اپنی شرائط کے اوپر بات کر سکتی ہے, عمران خان کی شرط پر وہ بات نہیں کریں گے. جو یہ ریئلٹیز ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, اس کو تسلیم کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے پی ٹی آئی کے, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تو یہ خبریں چل رہی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے جناب رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنے ناظرین میں خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.